اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم کامل نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو خرچ کرو تم، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کچھ بھی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہ اس کو علیم خوب جاننے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار فرمایا۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا۔ اتنا گھنا اور گنجان باغ تھا کہ ایک مرتبہ یہ اس باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور پرندے درختوں سے نیچے زمین پر اتر آئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو درختوں میں پھنس گئے۔ اتنا گھنا باغ تھا، اتنے گھنے درخت تھے کہ پرندوں کو باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا، بے رہا نامی ایک کنواں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بہت پسند تھا، ٹھنڈا میٹھا پانی تھا۔ بسا اوقات حضور علیہ السلام اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے اموال میں سب سے محبوب مال یہ باغ ہے۔ جتنی چیزیں میری ملکیت میں ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ میرا یہ باغ ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ باغ ان کے عزیز و اقارب میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باندی تھی، ایک لونڈی، ان کو اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب وہی تھی۔ انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دی، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر اس سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی محبوب تھی ان کو، اپنے پورے اموال میں سب سے زیادہ محبوب وہ لونڈی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دی۔ باقی صحابہ نے بھی اپنے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، من تبعیضیہ ہے، سارا محبوب مال خرچ نہیں کرنا، محبوب میں سے کچھ محبوب، سارا خرچ کروانے کی ترغیب نہیں ہے، کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کبھی کبھار کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے، وہ چاہے صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نفلیہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو صدقات کیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، وہ سب نفلی صدقات تھے، اور اپنی اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جو انسان، کم سے کم انسان زندگی میں چند مرتبہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں ضرور دے، کیوں اللہ فرما رہے وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ کتنے اخلاص سے دی ہے، کیسی چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن آدمی اللہ کے سامنے سب کچھ دینا چاہے گا،
زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دینے کی اجازت دی جائے تو اور اس کے پاس ہو تو وہ سارا کا سارا دینے کو تیار ہو جائے، لیکن اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی فدیہ دینا چاہے تو اس کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہے موقع، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب خرچ کرو دنیا کے اندر، اب تمہارے پاس موقع ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اور تمہاری نیتوں کے مطابق اور تمہارے مال کے مطابق اور تم نے جس جذبے کے ساتھ اس کو خرچ کیا ہے اس کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ